عظیم آزمائش سے سرخرو ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو کیا خوشخبری ملی؟ نمرود کے خلاف اعلان جنگ کب اور کیسے ہوا؟ نمرود کے لشکر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کس فوج کو بھیجا؟ خانہ کعبہ کی تعمیر کب اور کیسے ہوئی؟ یہ اور اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم آپ کو قصہ ابراہیم علیہ السلام کے تیسرے حصے میں بتا چکے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم آزمائش بھیجی جس میں آپ اور اسماعیل علیہ السلام ثابت قدمی کے ساتھ سرخرو ہوئے، اس کے بعد کچھ عرصہ آپ علیہ السلام مکہ میں رہے اور پھر واپس فلسطین آ گئے۔ یہاں آ کر آپ نے دعوت توحید دوبارہ سے شروع کر دی اور لوگ جوک در جوک آپ پر ایمان لاتے گئے۔ کچھ عرصہ گزرا تو ایک رات آپ علیہ السلام اپنے گھر میں موجود تھے۔ سارہ علیہ السلام آپ کے لیے کھانا لے کر آئیں تو دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ اٹھے، باہر دیکھا تو 3 اجنبی کھڑے تھے۔ آپ تو پہلے سے ہی بڑے مہمان نواز تھے، انہیں دیکھ کر خوش ہو گئے کہ مہمان آ گئے ہیں۔ انہیں اندر آنے کی دعوت دی اور ساتھ ہی کھانا بھی پیش کیا جو انہوں نے کھانے سے انکار کیا۔ آپ اللہ کے نبی تھے، آپ نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ یہ اجنبی ان کی بستی کے نہیں ہیں، ان کے پاس سواریاں بھی موجود نہیں ہیں اور ان پر کسی لمبے سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے، لہٰذا یہ مسافر بھی نہیں ہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ فرشتوں کی آمد کے بارے میں قرآن پاک میں کچھ ایسے ارشاد ہوا، فرشتوں نے سلام کیا اور ابراہیم نے بھی سلام کیا اور دل میں خیال کیا کہ یہ اجنبی لوگ ہیں۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر اس کا ذکر کچھ ایسے ہوا، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے سلام کیا۔ ابراہیم نے سلام کا جواب دیا اور فوراً بنا ہوا بچڑا لے آئے اور بچڑا بھی موٹا تھا۔ آپ نے انہیں پوچھا کہ کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ قوم لوط کی برائیاں اور کفر حد سے تجاوز کر گیا ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے بھیجا ہے۔ یہ سن کر سارہ علیہ السلام ڈر گئیں تو انہوں نے کہا، آپ بالکل خوف نہ کریں کیونکہ ہم نے بستی سدوم کی طرف جانا تھا تو ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک بردبار بیٹے کی بشارت بھی سنانے کا حکم دیا تھا، اس لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ سن کے آپ علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام حیران ہوئیں کیونکہ آپ کی عمر اس وقت لگ بھگ 120 سال تھی اور سارہ علیہ السلام لگ بھگ 90 سال کی تھیں۔ خیر، وہ فرشتے آپ علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دے کر وہاں سے رخصت ہوئے۔ اس خوشخبری کا ذکر قرآن پاک میں کچھ ایسے ہوا، اور ہم نے اسے نیکوکار نبی اسحاق کی خوشخبری سنائی۔ سارہ علیہ السلام جب فرشتوں کی بات سن کے حیران ہوئیں تو اس کے متعلق قرآن پاک میں کچھ ایسے ذکر ہوا، ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب پوتے کی بھی خوشخبری دی۔ بہت جلد ہی ہم اسحاق سے تیری ویران گود کو آباد کریں گے اور تو اپنی زندگی میں اس کے بیٹے یعقوب کو بھی دیکھ لے گی۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے سارہ علیہ السلام کو 3 بشارتیں سنا دیں۔ پہلی یہ کہ 90 سال کی عمر میں بانجھ ہونے کے باوجود اسحاق علیہ السلام کی پیدائش، دوسری یہ کہ وہ اپنے پوتے کو بھی دیکھیں گی یعنی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو بھی دیکھیں گی، تیسری لمبی عمر ہونے کی، کیونکہ اسحاق علیہ السلام کی شادی کے بعد یعقوب علیہ السلام کو دیکھنے کی بات سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ اتنی لمبی عمر عطا کریں گے۔ اس سے بڑھ کر عزت و تکریم کیا ہو سکتی ہے؟ ان کی حیرانگی کے متعلق قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر کچھ ایسے ارشاد ہوا، کہنے لگیں میں بوڑھی اور بانجھ ہوں، بھلا میں بچے کو کیسے جنم دوں گی؟
اس پر فرشتوں نے کہا کہ تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے، یہ تو اللہ کی تم پر رحمت اور برکت ہے، وہ بہت بزرگ اور قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اس عظیم آزمائش میں ثابت قدمی کے ساتھ گزرنے، یعنی خواب میں صرف ایک اشارہ ملنے پر ہی فوراً اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہونے اور سارہ علیہ السلام کی عظمت و تکریم کے مد نظر آپ کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی، اور اس کے ساتھ ساتھ یعقوب علیہ السلام کی ولادت کی بھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے نوازا کہ خود بھی نبی، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی اور پوتے کا بیٹا بھی نبی۔ وہ ایسے کہ ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے بعد اسحاق علیہ السلام نبی اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام بھی نبی، پھر ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام بھی نبی۔ سبحان اللہ۔ آپ کو فلسطین میں رہتے کافی عرصہ گزر گیا، تب تک آپ کی دعوت توحید سے آپ کے ماننے والے کافی زیادہ ہو چکے تھے۔ ایسے میں آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ اب آپ عراق میں جا کے نمرود کو ایک دفعہ پھر سے توحید کی دعوت دیں۔ آپ اپنے ساتھ کچھ ساتھی لے کر فلسطین سے بابل کی طرف نکل پڑے۔ بابل پہنچ کر آپ نمرود کے دربار میں گئے، جہاں اس کے ساتھ اس کے جادوگر، ستارہ پرست اور بابل کے مندروں کے بڑے بڑے پجاری بھی موجود تھے۔ ان سب کی موجودگی میں آپ علیہ السلام نے نمرود کو ایک دفعہ پھر سے توحید کی دعوت دی کہ کفر اور شرک چھوڑ کر رب کائنات کی عبادت کی طرف آ جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ وہ ظالم بادشاہ جو کہ خود کو خدا کہتا تھا، اس نے آپ کی بات سنی تو بولا کہ اے ابراہیم، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے ملک سے نکل جا اور کبھی واپس نہ آنا۔ تو نہ صرف واپس آیا ہے بلکہ مجھے اور میرے لوگوں کو ایک جھوٹے خدا کی طرف بلا رہا ہے۔ اس زمین پر میں خدا ہوں، مشرق سے مغرب میری حکومت ہے اور میرا حکم چلتا ہے۔ تم نے میرے عظیم لشکر کو نہیں دیکھا؟ کیا اگر تو یا تیرا خدا سچا ہے اور اس کے پاس مجھ سے زیادہ بڑا اور طاقتور لشکر ہے تو تو اسے بول کہ میرے ساتھ مقابلہ کر لے، جو جیت گیا وہی سچا خدا ہوگا۔ آپ نے اس مردود کی یہ باتیں سنی تو اسے کہا کہ بے شک میرا رب مشرق سے مغرب ہر ایک چیز کا خالق و مالک ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اس پوری کائنات میں موجود ہر ایک چیز اسی کے تابع ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ تم سے پچھلوں کا اس نے کیا حشر کیا؟ وہ تجھ جیسوں کی رسی کو دراز کر دیتا ہے، لیکن اب تو نے کفر اور ظلم کی ساری حدیں توڑ دی ہیں۔ لیکن پھر بھی میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تمہارے پاس ابھی بھی وقت موجود ہے، مجھ پر ایمان لے آؤ اور راہ خدا پر آ جاؤ، ورنہ وہ چاہے تو تمہیں لمحوں کے اندر غرق کر دے۔ نمرود نے آپ علیہ السلام کی باتیں سنی تو بجائے کوئی اثر لے کہنے لگا، تو اپنے خدا کو کہہ دے کہ اپنا لشکر بھیجے اور جا اب اپنے خدا کے لشکر کو لے کر آ، ورنہ میں اس بار تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ آپ علیہ السلام نمرود کے دربار سے نکل آئے اور واپس آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، اس مردود کی سرکشی حد سے بڑھ چکی ہے اور یہ تیرا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تو میری مدد کر۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے آ کر آپ علیہ السلام کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ غم نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکر کو تیاری کا حکم دے دیا ہے۔ نمرود کی سلطنت جو کہ زمین کے زیادہ تر حصے پر پھیلی ہوئی تھی، مورخین بتاتے ہیں کہ زمین پر 4 بادشاہوں کو سب سے زیادہ سلطنت ملی ہے، ان میں 2 مومنین اور 2 کافر تھے، اور یہ نمرود بھی انہی 2 کافروں میں سے ایک تھا۔ خیر، اس نے اپنے سپہ سالاروں کو حکم دیا کہ سارے لشکر بابل میں اکٹھے کیے جائیں، لہٰذا دنوں کے اندر بابل کے میدانوں میں ہر طرف صرف نمرود کی فوج تھی۔ اس نے اپنی پوری تیاری کر لی تھی۔ اس کے لشکر میں سب سے پہلی صفیں گھڑ سواروں کی تھیں، جن میں ہزاروں کی تعداد میں گھڑ سوار جو کہ ہر طرح کے اسلحہ سے لیس تھے۔ اس کے بعد اونٹ سواروں کی صفیں تھیں، ان کے بعد ہاتھی سواروں کی صفیں تھیں، اس کے بعد زمینی دستے تھے، اور پورے لشکر کے درمیان اس کا محل تھا، جس کے ایک مینار کے اوپر اس نے اپنا تخت رکھا تھا تاکہ وہ دور سے بیٹھ کے سب دیکھ سکے۔ خیر، اللہ کا وعدہ آ گیا۔ نمرود نے دیکھا کہ دور آسمان پر کالے بادلوں کی طرح کچھ آ رہا ہے۔ اس نے اپنی فوج میں نکارہ بجوا دیا کہ تیار ہو جائیں، اللہ کا لشکر پہنچ آیا ہے۔ نمرود کی فوج چاکو چوبند ہو گئی
اپنے ہتھیار سیدھے کر لیے۔ جب وہ کالے بادل قریب آئے تو فضا میں ایک عجیب سا شور برپا ہوا، اور جب وہ اور قریب پہنچ گئے تو نمرود کی فوج دنگ رہ گئی کہ یہ تو مچھر ہیں۔ اللہ اکبر! خدائی کا دعویٰ کرنے والے اور روئے زمین پر موجود سب سے بڑے لشکر کو تباہ کرنے اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی فوج بھیجی۔ وہ مچھر دیکھا جائے تو جس کی کوئی وقت نہیں ہے، ایک بالکل چھوٹا سا معمولی سا جانور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا کہ جا کے نمرود کو بتا دے کہ مالک حقیقی کون ہے۔ مچھروں کی فوج نمرود کے لشکر کے گرد ایسے سیاہ بادل کی طرح پھیل گئی۔ سب سے پہلے گھڑ سواروں کا صفایا کیا، اس کے بعد اونٹوں اور ہاتھیوں کی طرف بڑھے، اور سواروں کے ساتھ ساتھ ہاتھیوں کے ناک میں گھس گئے، جس سے وہ ہڑبڑا گئے، اور اس ہڑبڑاہٹ میں وہ واپس کی طرف بھاگے جہاں زمینی دستے موجود تھے۔ انہیں اپنے پاؤں تلے کچلتے کچلتے وہ ہاتھی اور اونٹ ادھر ادھر بکھر گئے۔ نمرود دور تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے لشکر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ دور سے اسے صرف وہ کالے بادل نظر آئے تھے، جبکہ مچھر نظر نہ آئے۔ اس کے ساتھ موجود اس کے درباری سخت خوف زدہ ہو گئے کہ ابراہیم جس عذاب سے ڈراتا تھا وہ سچا تھا، وہ ہم پہ نازل ہو چکا ہے۔ ایسے وہ سب مارے خوف کے نمرود سمیت مینار سے نیچے محل کی طرف بھاگے کہ کوئی چھپنے کی جگہ ملے۔ وہ سب نیچے جا کے کوئی کہیں اور کوئی کہیں چھپ گیا۔ نمرود اپنے ساتھ کچھ محافظ لے کر اپنے کمرے میں گھس گیا۔ اس نے اپنی چاروں طرف اپنے محافظ کھڑے کر دیے اور انہیں کہہ دیا کہ جو بھی آئے اسے قتل کر دو۔ ایسے اس ظالم بادشاہ جس کی سلطنت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی نے خود کو عذاب الہی سے بچانے کی اپنی سی کوشش کی۔ خیر، اللہ کی فوج نے نمرود کے لشکر کا خاتمہ کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ان مچھروں کی فوج میں ایک لنگڑا مچھر تھا جس کے ذمہ نمرود کی ہلاکت تھی۔ وہ مچھر میدان جنگ سے نمرود کے محل کی طرف نکلا اور سیدھا وہاں پہنچ گیا جہاں نمرود تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا مچھر تھا، کسے نظر آنا تھا یا کس تلوار نے اس پہ وار کرنا تھا۔ خیر، وہ نمرود کے کمرے میں پہنچ گیا اور نمرود کے پاس پہنچ کے اس کے ناک کے رستے داخل ہو کر اس کے دماغ میں گھس گیا اور وہاں جا کے اسے کاٹنا شروع کر دیا۔ اس کے کاٹنے سے نمرود نے چیخنا شروع کر دیا۔ محافظ بھی خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگے کہ نمرود پر کون سی بلا نے حملہ کر دیا ہے۔ مچھر تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ نمرود کو کاٹتا تو نمرود چیختا۔ اس صورتحال میں بابل کے سب طبیب اکٹھے ہو گئے کہ نمرود کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ سب سر جوڑ کر لگے ہوئے تھے کہ اس بیماری کا کیا حل کریں۔ مچھر جب نمرود کو کاٹتا تو وہ تڑپ جاتا۔ وہ اپنے طبیبوں پر چلایا کہ جلدی علاج کرو میرا، ورنہ میں ابھی تم سب کے سر قلم کر دوں گا۔ تب ان طبیبوں میں ایک طبیب اٹھا، اس نے اپنا جوتا اتارا اور زور زور سے نمرود کے سر پر مارنا شروع کر دیا۔ باقی سب طبیبوں کی جان حلق میں آ گئی کہ اب نمرود ہم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ ان کے ساتھی نے اس کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کر دی ہے۔ لیکن نمرود کی حالت یہ تھی کہ جیسے جیسے اسے جوتے پڑے اس کی درد کم ہوئی۔ جب طبیب رکا تو نمرود نے اسے کہا دوبارہ مارو۔ ایسے جب مچھر اسے کاٹتا طبیب اس کے سر پر جوتے مارتا تو نمرود کی درد کم ہوتی۔ تب سارے طبیبوں نے مل کر نمرود کو مشورہ دیا کہ اپنے ایک خادم کو جوتے دے کر اپنے ساتھ کھڑا رکھو، جب درد ہو اسے بولو وہ تمہیں جوتے مارے، ایسے تمہاری درد میں افاقہ ہوگا۔ اس کے شاہی طبیب اس کی اس بیماری کا یہ علاج کر کے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اب نمرود کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے بستر پر تھا اور اس کے سرہانے اس کا ایک خادم تھا جس کے ہاتھ میں جوتا تھا۔ مچھر کے کاٹنے پر وہ خادم اس کے سر پر جوتے مارتا۔ ایسے ہی کچھ دن تک چلتا رہا تو کہا جاتا ہے کہ ایک دن اس خادم نے تنگ آ کر نمرود کو قتل کر دیا۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے اس مردود کو جہنم واصل کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصہ بابل میں رہے اور لوگوں کو دعوت توحید دیتے رہے اور پھر وہاں سے مکہ روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کے آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہاں اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان میں حاضر ہوں۔ ایسے انہوں نے خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھنے کے لیے کھدائی شروع کر دی تو انہیں شیش علیہ السلام کی تعمیر کے آثار نظر آئے تو انہوں نے اسی کے اوپر تعمیر شروع کر دی۔
اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے اور ابراہیم علیہ السلام انہیں لگاتے جاتے۔ ایسے جب آپ اس مقام تک پہنچے جہاں حجر اسود ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک سفید پتھر بھیجا جو کہ اب سیاہ ہو چکا ہے۔ کعبہ کی دیواریں جب انسانی قد کے برابر پہنچیں تو اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام ننگے پاؤں تھے، اس پتھر پر کھڑے ہو گئے۔ وہ پتھر اسی وقت پگھل گیا اور آپ کے پاؤں کسی حد تک اس کے اندر گھس گئے اور اس پر آپ کے پیروں کے نشان آ گئے۔ اسی پتھر کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ پہلے یہ خانہ کعبہ کے ساتھ رکھا گیا تھا، لیکن بعد میں اسے وہاں سے ہٹا دیا گیا اور کعبہ سے تھوڑا پیچھے کر کے لگا دیا گیا۔ یہ مقام بہت مقدس ہے۔ خیر، جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی گئی وہ پتھر آپ کو اوپر کی طرف لے کر جاتا رہا۔ ایسے کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ قرآن پاک میں تعمیر کعبہ اور بیت اللہ کا ذکر کچھ ایسے ہوا ہے: اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے، اے ہمارے رب، ہماری محنت کو قبول فرما، تو دعا کو سننے والا اور جاننے والا ہے، اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرما بردار گروہ بنا، اور ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا، اور ہم پر رجوع فرما، کیونکہ تو ہی توبہ قبول کرنے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب و حکمت سکھائے، انہیں پاک کرے، یقیناً تو غالب حکمت والا ہے۔ ناظرین، یہاں ہمارے سلسلہ دا لیڈنگ لائٹس کا قصہ ابراہیم علیہ السلام مکمل ہوا۔ اس میں موجود تمام واقعات قرآن پاک، احادیث نبوی اور مستند کتابوں کا مجموعہ ہے۔ ہمارے چینل دا لیڈنگ لائٹس کے نام کی نسبت سے اس کہانی میں جو لیڈنگ لائٹ یعنی نور رہبر ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جنہوں نے وقت کے بادشاہ کے سامنے نعرہ توحید بلند کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی تمام آزمائشوں میں ثابت قدمی سے سرخ رو ہوئے۔ آپ کا کامل یقین تھا جو کہ آگ آپ کے لیے گلزار ہو گئی اور آپ اس سے باہر آ گئے۔ یہی یقین کامل دنیا و آخرت کی ہر مشکل سے مشکل چیز کو آسان بنا دیتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسے اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد روئے زمین کے حالات کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو ہماری اگلی ویڈیو تک انتظار کرنا ہوگا۔ جانے سے پہلے ہماری آج کی ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔